کیا کائنات میں دوسری مخلوق کا تصور موجود ہے؟ اسلام اور جدید سائنس سیریز کے قسط نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اسلام اور جدید سائنس کے مطابق کیا کائنات میں دوسری مخلوق کا تصور موجود ہے؟ سب سے پہلے اسلام اور قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، من آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں چلنے والی جاندار مخلوقات، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی مخلوقات موجود ہیں۔ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خلا کی وسعتوں میں ہم اکیلے نہیں۔ سائنس کا موقف کیا ہے؟ دوستو، جدید علم فلکیات ایسٹرونومی کہتی ہے کہ ہماری کہکشاں ملکی وے میں 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ ہر ستارے کے گرد اس کا ایک مکمل سولر سسٹم موجود ہے، اس میں بے شمار سیارے، سیارچے، چاند اور میڈرائٹ نہ صرف موجود ہے بلکہ مسلسل گردش میں ہے۔ ناسا کے مطابق اب تک خربوں ایکسو پلینٹس دوسرے ستاروں کے گرد سیارے دریافت ہو چکے ہیں، ہمارے سولر سسٹم کی طرح اپنے اپنے سولر سسٹم کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ آیت اور سائنسی دریافتیں ایک دوسرے کو مکمل سپورٹ کرتی ہیں۔ انسان کا خلا میں نکلنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اس طرف اشارہ کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ دوستو، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان خلا کی سرحدوں کو عبور کرنے کی خواہش کرے گا، لیکن یہ کام صرف اللہ کے دیے گئے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور طاقت سے ہی ممکن ہوگا۔ سائنس کا خلا سے تعلق کب قائم ہوا؟ دوستو، 1961 میں یوری گاگرین پہلا سائنسدان تھا جو خلا میں گیا۔ اس کے بعد 1969 میں انسان نے چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ آج کے دور میں اسپیس ایکس اور ناسا مریخ پر انسان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سب قرآن کی اس پیشن گوئی کا مظہر ہے کہ انسان آسمانوں کی حدود کو عبور کرے گا۔ انسان کی خلا میں دوسری مخلوقات تک رسائی یا پیغامات بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ دوستو، یہ آیت انسان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ انسان خلا میں پیغامات بھیجتا ہے جیسے وائجر، گولڈن ریکارڈ یا اریسیبیو پیغام، یہ دراصل اس فضیلت کا اظہار ہے کہ اللہ نے اسے علم عطا کیا۔ تو سائنس نے کائنات میں موجود دوسری مخلوقات کی تلاش میں 1977 کے وائجر 1 خلائی جہاز پر گولڈن ریکارڈ لگایا گیا ہے، جس میں زمین کی آوازیں، موسیقی اور انسان کی تصویریں اور ہمارے سولر سسٹم کی ملکی وے کہکشاں میں لوکیشن شامل ہے۔ وائجر 1 اور وائجر 2 کے مطابق پوری کائنات کو یہ پیغام دیا گیا ہے، اس کائنات میں ملکی وے کہکشاں کے بازو پر فلاں جگہ پر موجود ہے، لہٰذا اگر تمہیں یہ ڈسک ملے تو فوراً ہم سے رابطہ کیا جائے۔ یہ چیز انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ کائنات بنانے کا مقصد اور اجتماع کیوں ہوا؟ دوستو، اللہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔
تو کائنات بے مقصد نہیں. اگر ہم خلا میں پیغامات بھیج رہے ہیں صرف سائنسی تجسس نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے ایک مقصد کا حصہ ہے. سائنس کا تعلق دوستو، جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی عمر تقریباً 13.8 بلین ایئرز ہے، یعنی 13.8 ارب سال ہے، اور یہ 13.8 ارب سال پہلے ایک زوردار دھماکے سے مارز وجود میں آئی اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے، اور ایک دن یہ ساری کائنات دوبارہ ختم ہو جائے گی. اسلام کہتا ہے کہ یہ انجام قیامت کی صورت میں ہوگا. یہاں سائنس اور قرآن ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں مگر زبان الگ الگ ہے. تو 19ویں صدی کے شروع میں خلائی مخلوق سے رابطے کے لیے صحارا کے صحرا میں ایک بہت بڑی آگ جلانے کی تجویز سے لے کر 1974 کے اریسیبیو پیغام اور وائزر کے گولڈن ریکارڈ تک انسان بار بار خلا کی خاموش وسعتوں کو پکار رہا ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں مخلوقات پھیلا رکھی ہیں. سائنس کہتی ہے شاید کسی دن کوئی ہمیں جواب دے. قرآن کہتا ہے اگر اس دنیا میں نہ بھی ملا تو قیامت کے دن سب مخلوقات ایک ہی میدان میں جمع ہوں گی اور یہیں سے سب سے بڑا رابطہ ہوگا اور ہم اللہ کی سب مخلوقات کو قیامت کے روز اپنی عام آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. میں دوستو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا انسان کے علاوہ اس 97 بلین نوری سال پر پھیلی ہوئی اس کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی موجود ہو سکتی ہے؟ اپنا جواب کامنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی بوجھل. اپنی اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.